زنیرہ کو پیار سے صرف زونی کہتے تھے۔ وہ بی ایس انگلش کی طالبہ تھی اور اس کا باپ اسی کالج کی کینٹین میں ملازم تھا۔ وہ کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے بیچا کرتا۔ زونی نے اپنے باپ کو سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ اس کی بیٹی ہے، ورنہ وہ کالج چھوڑ دے گی۔ زنیرہ جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کالج کی کینٹین میں جاتی تو اس کا باپ ان کو چائے اور سموسے پیش کرتا، جبکہ اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ زنیرہ نے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو تمام طلباء کے والدین کو بھی اس تقریب میں دعوت دی گئی تاکہ خوشی کے اس موقع پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ یہ سن کر زنیرہ کافی پریشان ہوئی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ کالج کے ٹیچرز اور اس کے کلاس فیلوز کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ اس کا باپ تو کالج کا ایک معمولی سا ملازم ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کالج کے طالب علموں کو چائے اور سموسے پیش کرتا ہے۔ کل تقسیم انعامات کی کالج کی تقریب تھی اور زنیرہ نے اپنے باپ کو منع کیا تھا کہ کل آپ کالج مت آئیے گا کیونکہ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ بیماری یا شہر سے باہر جانے کا کوئی بہانہ کر لیجئے تو بہتر ہوگا۔ باپ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، تمہارا باپ کبھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تقریب والے دن جب زنیرہ کو اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ بڑے فخریہ انداز میں اسٹیج پر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اس نے دیکھا کہ کالج کے پرنسپل کے ساتھ بیٹھا خصوصی مہمان تو بشیر احمد ایک سرکاری ہسپتال میں درجہ چہارم پر بھرتی ہوا تھا۔ وہ ہسپتال کی صفائی کرتا تھا۔ مختلف وارڈز میں وہ صفائی کے دوران جب مریضوں کو دیکھتا تو اس کے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ اے میرے پروردگار، ان کو جلد صحت یاب فرما۔ اپنی سروس کے دوران اس نے کئی ایسے واقعات دیکھے جن کو کبھی فراموش نہ کر پایا۔ کئی ایسے مریض تھے جو صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹ جاتے، کچھ ایسے بھی تھے جن کی موت ہسپتال میں ہوئی تھی۔ ان تمام واقعات میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس کو بشیر احمد کبھی بھلا نہ پایا۔ ایک عورت کو ہسپتال میں لایا گیا جس کی ڈلیوری قریب تھی اور وہ درد سے چلا رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عورت کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا۔ عورت کا آپریشن جاری تھا جبکہ اس کا شوہر باہر دعائیں مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور اس شخص کو مبارکباد پیش کی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا کی ہے اور آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ یہ خبر سن کر وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس شخص کی بیوی کچھ عرصہ ہسپتال میں رہی جبکہ بچی کو ایک شیشے کے باکس میں رکھا گیا کیونکہ اسے سانس کا مسئلہ تھا۔ بشیر احمد وارڈ کی صفائی کے دوران اس بچی کو بڑے غور سے دیکھتا تھا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا رہتا تھا۔ 3 سے 4 دن بعد بچی کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا اور اپنی ماں کے پاس لایا گیا۔ بچی اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس عورت کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ اس وقت بشیر احمد باہر صحن کی صفائی کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ عورت تو شوہر کے ساتھ واپس جا رہی ہے جبکہ وہ ایک گاڑی میں سوار ہوئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ بچی بالکل نہیں تھی۔ بشیر احمد کافی حیران ہوا کہ وہ دونوں بچی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہے۔ بشیر احمد اس بچی سے کافی الفت رکھتا تھا اور روزانہ 2 سے 3 بار اسے ضرور دیکھتا تھا۔ کوئی نہ کوئی کشش اس کے دل میں اس بچی کے لیے ضرور تھی۔ وہ وارڈ کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نرس اس بچی کو اٹھا کر باہر جا رہی ہے۔ بشیر احمد نے یہی سمجھا کہ یہ نرس بچی کو ماں باپ کے پاس چھوڑنے جا رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا بالکل نہ ہوا۔ میاں بیوی دونوں گاڑی میں سوار ہو کر ہسپتال سے جا چکے تھے جبکہ نرس تیز تیز قدموں کے ساتھ بچی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ پھر وہ ہسپتال کے مین گیٹ پر آئی تو بشیر احمد چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکی، نرس اس گاڑی میں سوار ہوئی، پھر وہ گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہوئی۔ یہ بات بشیر احمد کو ہضم نہ ہو سکی۔ اس نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی کا پیچھا کرتا رہا اور یہی بات سوچے جا رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنی 7 دن کی بچی کو چھوڑ کر اکیلی گھر چلی گئی اور یہ نرس بچی کو لے کر آخر جا کہاں رہی ہے۔ گاڑی بہت تیزی سے چل رہی تھی، لہٰذا بشیر احمد کو بھی بائک کی سپیڈ تیز کرنا پڑی۔ ٹریفک سگنل پر گاڑی رکی تو بشیر احمد بالکل گاڑی کے قریب آ گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو ڈرائیور پسینے سے شرابور تھا اور نرس بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ بشیر احمد کی چھٹی حس نے کام کیا اور اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ڈرائیور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور گاڑی کو وہیں چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ نرس کے قریب آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ بچی کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نرس رونے لگی اور کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی کہ کوئی بڑا جرم چھپا رہی ہو۔ بشیر احمد نے حالات کو بھانپتے ہوئے نرس کو سائڈ پر کیا اور کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتاؤ
ورنہ ابھی पुलिस को बुला लूंगा। नर्स ने रोकर कहा कि खुदारा ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, बल्कि मैं तो एक ग्रुप का हिस्सा हूँ जो मुझे इस काम के लिए मजबूर कर रहा है। मैं इस बच्ची को राहत बाई के पास ले जा रही हूँ। बशीर अहमद ने नर्स से पूछा कि ये राहत बाई कौन है, जिस पर नर्स ने बताया कि नौमौलूद बच्चियों को खरीदती है, उनको पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर अपनी मर्जी से बच्चियों से काम लेती है। कुछ बच्चियों को वो आगे फरोख्त करती है, जबकि कुछ को अपने पास रख लेती है। वो एक तवाइफ है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हैं। बशीर अहमद ये सुनकर हैरान हुआ और उसने नर्स से कहा, क्या इन बच्चियों के वालिदैन को इस बात का पता है कि इनकी बच्चियां कहाँ पहुंचाई जाती हैं, और वो सब जानबूझकर अपनी मासूम बच्चियों को आखिर अस्पताल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? नर्स ने बशीर अहमद को बताया कि ये बात नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि वो इस बात से नावाकिफ हैं। दरअसल कुछ गरीब वालिदैन जिनके पहले भी काफ़ी बच्चे होते हैं और महंगाई के इस दौर में उनके लिए ज़्यादा बच्चे पालना आसान नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही अपनी बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं। अक्सर वो बच्चियों को छोड़ जाते हैं जबकि बेटे साथ ले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बाकायदा उनको बताया हुआ है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई बच्ची यहाँ छोड़कर जाएंगे तो वो बच्ची यतीम खाने मुंतकिल की जाएगी, जहाँ उनकी बेहतरीन परवरिश होगी। दरअसल वालिदैन को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। बच्ची को अस्पताल छोड़ने के लिए उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि इनकी बच्चियों को यतीम खाने में परवरिश होगी, जहाँ इनकी तालीम सेहत का ख्याल रखा जाएगा और जवान होने पर यतीम खाने की इंतजामिया इनकी शादी करेगी। मगर ये सब झूठी बातें हैं। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब अपने मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए इन बच्चियों को राहत बाई के पास पहुंचा देता है और इस काम के लिए मुख्तलिफ नर्सों की मदद दी जाती है। नर्सें बेचारी मजबूर हैं क्योंकि डॉक्टर साहब के पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वो पहले उनको अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे इस तरह के काम लेता है। बशीर अहमद ये बातें सुनता जा रहा था और अपने आप को मलामत कर रहा था कि मेरे होते हुए ये काम होता रहा। मुझे इस बात की भिनक तक न लगी। पिछले 10 साल से वो इसी अस्पताल में था, लेकिन इतनी चालाकी और खामोशी से ये काम हो रहा था कि किसी को कानो कान खबर तक न हुई। हत्ता कि एक ऐसे शख्स को भी पता न चल सका जो रोजाना वार्ड्स की सफाई करता था। मगर अब उसने ठान लिया कि मकरूह धंधा बंद करवाएगा, मुजरिमों को सजा जरूर दिलवाएगा जो इन मासूम बच्चियों को पैदा होने के कुछ दिन बाद एक ऐसे माहौल में पहुंचा देते हैं जो कि जहन्नम से किसी सूरत कम नहीं। बशीर अहमद ने तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ठान ली। उसने नर्स की मदद से बहुत से लोगों को बेनकाब किया और फिर उन मासूम बच्चियों को यतीम खाने मुंतकिल किया गया। इसके बाद बशीर अहमद उस जोड़े के पास गया जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर अस्पताल से चले गए थे। बशीर अहमद ने रोकर कहा कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? एक मासूम बच्ची को जहन्नम की आग में जलाकर क्यों चले गए? वो दोनों रो रहे थे, कह रहे थे कि हमने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर ये सब किया। बशीर अहमद ने वो मासूम बच्ची उनके हवाले की और बहते हुए आंसुओं से कहा कि इस बच्ची का ख्याल रखना। बच्ची की माँ ने बशीर अहमद को आवाज़ दी और कहा कि भाई, मैं एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि आपका दिल इस बच्ची के लिए तड़प रहा है। भाई को अपनी बच्ची दे रही हूँ, इसका ख्याल रखना। आज से ये आपकी और आप इसके वारिस हैं। बशीर अहमद ने उस बच्ची को सीने से लगाया और वापस अपने घर ले आया। बशीर अहमद ने इस बच्ची का नाम जुनैरा रखा। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उसने बच्ची को बड़े नाजों से पाला। खुद मेहनत मजदूरी करके जुनैरा को हर आसाइश फराहम की। उसकी मोहब्बत का यह आलम था कि आधी रात को एक बार जुनैरा को हल्का सा बुखार हुआ। सारी रात वो सो न सका, बार बार बुखार चेक करता रहा। सारी रात मुसल्ला बिछाकर बच्ची की सेहत के लिए दुआ करता रहा। बशीर अहमद ने अस्पताल की वो जॉब छोड़ दी क्योंकि अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। सारा अमला वहां से फारिग किया गया। बशीर अहमद अब वहां जॉब नहीं करना चाहता था, लिहाजा उसने कॉलेज में एक कैंटीन पर जॉब करना शुरू की। जुनैरा एक ज़हीन बच्ची थी। मैट्रिक के बाद जैसे ही कॉलेज में पहुंची तो उसे पता चला कि उसका बाप उसी के कॉलेज की कैंटीन में एक मुलाजिम है जो कॉलेज के बच्चों और बच्चियों को चाय और समोसे पेश करता है। ये कॉलेज बहुत बड़ा था, महंगा भी था, मगर चूंकि मैट्रिक में उसने पूरे ज़िले में टॉप किया था, इसलिए उसका फ्री एडमिशन हुआ था और वजीफ़ा भी मिलता था। यहाँ अमीर कबीर घरानों की लड़कियां और लड़के तालीम हासिल कर रहे थे। वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उधर आते थे और जुनैरा उनको देखकर काफ़ी मुतासिर हुई। दिल में उसकी ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश वो भी बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज आती, मगर अब अपने बाप की वजह से परेशान थी। जब उसने अपने बाप को फटे पुराने कपड़ों में देखा कि वो कॉलेज की लड़कियों और लड़कों को चाय समोसे पेश करता है, उसे इस बात से शर्मिंदगी महसूस होने लगी।
کالج کے پہلے دن ہی اس نے اپنے باپ سے گھر جا کر کہا، آپ یہ جاب چھوڑ دیں، کالج میں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گی اور کالج میں میرا پڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ یہ جاب چھوڑ دیں اور کسی کو مت بتانا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ بشیر احمد نے کہا کہ بیٹی، یہاں کینٹین میں ملازمت کرنا میری مجبوری ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں اور میری نوکری ہو جائے اور بندوبست ہو جائے، اس وقت تک میں یہ ملازمت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ ایک باپ کا تم سے وعدہ ہے کہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین جاتی تھی، اس کا والد سر جھکا کر ان کو چائے سموسے پیش کرتا تھا اور جلدی جلدی واپس آ جاتا تھا کہ وہ کسی سے اپنی بیٹی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے بشیر احمد سے کہا کہ آج زنیرہ جیسے ہی کالج سے واپس آئے گی تو میں اسے سب بتاؤں گی، میں اسے بتاؤں گی کہ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے، وہ آپ سے اس قدر رویہ اختیار کرے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بشیر احمد ہاتھ جوڑ کر اپنی بیوی سے یہی کہتا تھا۔ خدا نہ کچھ ایسا مت کرنا، وہ جس طرح ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر لیتی رہی ہے تو اس طرح مجھے امید ہے کہ وہ اس کالج میں بھی ٹاپ کرے گی اور ڈاکٹر بننے کا اس کا خواب پورا ہو جائے گا۔ بشیر احمد کی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں رنگ لائیں اور اس نے کالج میں ٹاپ کیا، نہ صرف کالج میں بلکہ ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جگہ جگہ سڑکوں پر زنیرہ کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پاس ہونے والے طالب علموں کے لیے کالج میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تمام طالب علموں کے والدین کو بھی اس تقریب میں شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر اس موقع پر زنیرہ نے اپنے باپ سے کہا، بابا بہتر ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اس شہر سے باہر چلے جائیں یا پھر بیماری کا بہانہ کر لیں۔ بشیر احمد نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی فکر مت کرو، تمہیں میری وجہ سے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، یہ باپ تمہارا سر کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ تقریب کے دن پرنسپل کے ساتھ شہر کی اعلیٰ شخصیات بیٹھی تھیں، مگر پرنسپل کے ساتھ والی کرسی پر جب اس نے دیکھا کہ اس کا باپ بیٹھا ہے، وہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے، زنیرہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تعارف کے دوران پرنسپل صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان ایسا عظیم شخص موجود ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے ایک بچی کو گود لیا، ایک ایسی بچی جس کی وجہ سے اسے تقریباً 70 بچیوں کی زندگی بچائی، انہیں برباد ہونے سے بچایا۔ وہ بچیاں آج اس تقریب میں شامل ہیں اور انہیں خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر بہت سی بچیوں کو عزت کی زندگی دی۔ پھر پرنسپل نے تعارف میں بشیر احمد کو وہ سارا واقعہ بیان کیا جو اسپتال میں پیش آیا تھا۔ وہ لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں، ایک ایک کر کے وہ بشیر احمد کے سامنے جھک رہی تھیں اور بشیر احمد رو کر ان کے سر کا بوسہ لے رہا تھا۔ شہر کے معزز لوگ بشیر احمد کے سامنے سلیوٹ پیش کر رہے تھے اور خود پرنسپل صاحب بھی ان کے سامنے جھک کر سلام کر رہا تھا۔ زنیرہ بہت رو رہی تھی، یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے بلکہ اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کا باپ تو عظیم انسان تھا، مگر وہ اپنے باپ کو کیوں نہ پہچان پائی۔ ہمیشہ میلے کپڑوں میں دیکھا اور اس کی حیثیت سے نفرت کرتی رہی۔ اس نے انعام وصول کیا لیکن اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا، وہ کھل کر رونا چاہتی تھی لیکن اس جگہ رونے کے لیے موضوع نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، وہ اپنے باپ سے پہلے گھر پہنچ گئی اور بے چینی سے باپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بشیر احمد گھر میں داخل ہوا تو وہ اس کے پیروں میں گر گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بابا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ باپ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، تم میرا فخر ہو، رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔ زنیرہ کو زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ملا کہ انسان کو اس کے ظاہری حلیے سے جانچنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔